آپ سن رہے ہیں وقفہ پریشانی۔ سر جی، میں اچھی جاب کرنا چاہتا ہوں، انٹرویو میں آئے امیدوار نے عبداللہ سے کہا۔ اچھی جاب کی تشریح کرو، عبداللہ نے سوال پوچھا۔ جی بس وہی کہ جس میں نام ملے، پیسہ ملے، کوئی ایک آدھ باہر ملک کا چکر، سالانہ بونس اور پروموشن، بس زیادہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر کل مجھے آپ سے اچھا بندہ مل گیا، پھر؟ کمپنی کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ کو نکال کے اسے رکھ لیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی ایسے کیسے ہوگا، میں ہی سب سے بہتر ہوں۔ اگر آپ کے ایسے ارادے ہیں تو پہلے سے بتا دیں۔ میں ابھی جس کمپنی میں ہوں وہاں میری من چاہی ساری چیزیں مل رہی ہیں، اور وہ بھی پچھلے 4 سالوں سے۔ پھر بھی آپ وہ جاب چھوڑ کر یہاں آنا چاہتے ہیں؟ جی وہ یہاں نام زیادہ ہوگا، امریکن کمپنی ہے نا۔ جی آپ جا سکتے ہیں۔ عبداللہ نے امیدوار کو تو فارغ کر دیا، مگر وہ نہ جانے کون سی سوچوں میں گرتا چلا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ دنیا کو بدل دینے کے دعوے کرنے والے انسانیت کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کے خواہش مند اور ملک اور امت کی نشاط ثانیہ کے خوابوں کی تعبیر کے سپہ سالار کب اپنی ذات کے مدار سے باہر نکلیں گے، اور کب ایسے اداروں پر کام کریں گے جن کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ ہر شخص گنبد کا پتھر بننا چاہتا ہے جس پر سب کی نظر پڑے، بنیاد کا نہیں جسے کوئی نہ دیکھے۔ مگر رب تو سب کچھ دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ عشق عشق کی ضد ہے، ایک سے کرو تو دوسرے کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، یا چھڑوا دیا جاتا ہے۔ بمقصد زندگی گزارنے کا دعویٰ کرنے والوں کو بیلنس لائف کا رونا نہیں رونا چاہیے۔ بیلنس لائف تو وہاں ممکن ہو جہاں معاشرے میں ہر کوئی اپنے حصے کا کام کر رہا ہو، یا کم از کم انصاف اور امن تو ہو۔ جہاں ایک ایک شخص کو پورے اداروں کا اور پوری نسلوں کی آبیاری کا کام کرنا پڑے، وہاں زندگی تیاگنی ہی پڑتی ہے، وہاں بیلنس لائف ممکن نہیں۔ جب تک آدمی کو رات کی تاریکی دن کی سفیدی میں تبدیل کرنا نہ آئے، نصیبوں کی تاریکیاں دور نہیں ہوتی۔ اور جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، خوبصورت نہیں۔ ان کو خوبصورت بنانے کے چکر میں وقت اور انرجی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ جس شخص کا نظریہ آپ کے نظریے سے متصادم ہو، وہ بنیاد میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اگر چاہے بھی تو۔ بنیادوں میں اختلاف رائے کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ بچھو کے بچے پر رحم کھانا آدم کے بچے کو ہلاک کروا دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے مزاج و مقصد کے مطابق نہیں تو اسے شروع سے ہی الگ کر دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنی منزل پا سکے اور آپ کی بنیادوں میں رکھنا بھی نہ پڑے۔ وہ لوگ ہی اور ہوتے ہیں جن سے بنیادوں کا کام لیا جاتا ہے۔ خدا جب کسی کو چن لے تو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان بنیادوں میں پھر ایسے شخص کا خون، دولت، عزت، نام سب چلی جاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ادارے بنتے ہیں۔ جس شخص کو فیلڈ کی امامت دی جانی ہو، اسے پہلے لوگوں کے پیروں تلے رون دیا جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ سر جھکا کر کام کرتا رہے، دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ قدرت کا قانون ہے، جتنا بڑا دعویٰ اتنی ہی بڑی دلیل۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ پر کام کرتا رہے، غلطی ہو بھی جائے تو بس معافی مانگ لے اور پھر جت جائے اسی کام میں۔ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف پر خوش ہونے والا اللہ ہے، اور سب سے جلدی معذرت قبول کرنے والا بھی وہی ہے۔ بندہ معذرت کر لے اور کوشش کرے کہ انفرادی نقائص اجتماعی بگاڑ نہ بنے۔ جب اجتماعیت بگاڑ کا شکار ہو جائے تو افراد کی نہیں سنی جاتی۔ قدرت کبھی بھی پہلی بار میں رسوا نہیں کرواتی۔ گناہ جب تکرار سے عادت بن جائے تو پکڑ کی سبیل ہو۔ پہلی بار تو قدرت خود رجوع کا انتظار کرتی ہے۔ نفس پر نگاہ رکھنی چاہیے، یہ کائنات کی واحد مخلوق ہے جو بیمار ہو تو پھلے پھولے اور صحت مند ہو تو مر جاوے۔ جو لوگ بنیادیں رکھتے ہیں وہ قربانی کے وقت آگے آگے ہوتے ہیں اور انعامات کے وقت پیچھے، اور چپ چاپ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کو تو سالوں اور کبھی کبھار صدیوں بعد احساس ہوتا ہے وہ کیا کر گئے۔
کسی سے تعریف کی توقع نہ رکھیں۔ بڑی کمظرفی کی بات ہے کہ کام خالق کے لیے کریں اور صلہ مخلوق سے چاہیں۔ جس ملک میں لوگ تنقید و تنقیص کا فرق نہ سمجھ پائیں وہاں مشورہ لینا اور دینا دونوں ہی کار زحمت ہیں۔ حاسدوں سے نہ ڈریں، جو کام اللہ کے لیے ہو وہ غاصبوں کے لیے آگ ہوتا ہے۔ بس کام کرتے رہیں اور کرتے رہیں، آخر میں ابدیت، دعا اور حیرت باقی رہ جائے گی۔ عشق بیچارہ تو ابدیت میں گم ہو جاتا ہے، اور وہ بنیادیں جو ابدیت سے جنم لیتی ہیں انہیں معبود خود قائم رکھتا ہے۔ تنہائی کی نعمت کا اندازہ کچھ لوگ ہی کر پاتے ہیں۔ یہ دو دھاری تلوار ہے جس نے کچھ کو بنا دیا اور سینکڑوں ہزاروں کو مٹا ڈالا۔ ہم میں سے جو مصروف ہیں انہیں تنہائی کا وقت ہی نہیں ملتا، اور جو بیکار ہیں وہ اپنی تنہائیاں مصروفیت کے مشاغل سوچنے میں برباد کر دیتے ہیں۔ تنہائی کو کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر پتہ لگ جائے کہ تنہائی کتنی بڑی نعمت ہے تو لوگ اسے بھیک میں مانگا کریں۔ تنہائی اپنے آپ سے ملاقات کو کہتے ہیں۔ جب ساری ملاقاتیں تمام ہوئیں، سارے غبار چھٹ گئے، ہجوم غرق ہو گئے، منزلیں مل گئیں، ہم سفر کھو گئے، تب آدمی اپنے آپ سے ملتا ہے اور اسے تنہائی کہتے ہیں۔ منزلوں کی کھوج اصل ہے ان کا ملنا نہیں، کہ اگر وہ مل جائیں تو سب کچھ بے معنی رہ جاتا ہے۔ خود منزل بھی جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو کنزیوم کرتے ہیں۔ آپ کو تنہائی میں اپنے رب سے کنیکٹ ہونا ہی پڑتا ہے تاکہ انرجی بحال ہو۔ تنہائی آپ کو اپنا آپ دکھاتی ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں شکل نہیں کردار نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں خاموشی شور مچاتی ہے، سناٹے باتیں کرتے ہیں اور آپ کے تخیل کو پسینہ آ جاتا ہے، جسے ہم آنسو کہتے ہیں۔ تنہائی طلب بھی تو ہے جو توفیق کو کھینچتی ہے۔ اعمال کا اثر شخصیت پر پڑتا ہی ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حرام ہے اس شخص پر جس کی تنہائی پاک نہ ہو۔ جتنے محترم و معتبر آپ لوگوں میں ہیں، آپ کی تنہائی کو کم از کم 100 گنا زیادہ محترم اور معتبر ہونا چاہیے۔ یہ تنہائی ہے جو شخصیت میں وزن پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ محترم ہے تو نیکیوں کی توفیق کھینچ لائے گی، اور اگر برباد گئی تو گناہوں کی توفیق بھی مل ہی جائے گی۔ تنہائی پیاس بھی تو ہے جو پانی کو زندگی کا جواز بخشتی ہے۔ جس دن پیاس پانی سے بے نیاز ہو جائے اور پانی پیاس کو ترسے تو طلب کربلا بن جاتی ہے اور یزید کی نسل مٹا دیتی ہے۔ یہ پیاس قائم رہنی چاہیے کہ بہت سوں کو اس کے صدقے رزق ملتا ہے، اور تنہائی ضد بھی تو ہے۔ اس میں آپ جو کرتے ہیں اس کا الٹ زندگی میں آپ کو ملتا ہے۔ سالوں رونے کے بعد لوگوں کو ہنسانے، ان کے دکھ درد بانٹنے کا ہنر عطا ہوتا ہے۔ جتنا آپ تنہائی میں روتے ہیں زندگی اتنی ہی مسکراتی چلی جاتی ہے۔ تنہائی میں اپنے آپ کو مٹا دینے والے دنیا میں ممتاز ٹھہرے۔ تنہائی میں مالک کو دل دینے سے پوری کائنات کے دل آپ کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ تنہائی میں شرمندگی کا حساب بندگی کا امتحان پاس کرا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تولنے، پرکھنے، تڑپنے، پھڑکنے کا اعزاز بھی تنہائی ہی کا مرہون منت ہے۔ نصیبوں کی اظہار ثانیہ تنہائی کی گریہ زاری سے ہی دور ہوتی ہیں، اور یہ تنہائی ہی ہے جو تقدیر کا مقدر سنوار دیتی ہے۔ اس کی قدر کریں، برکت کے معنی سمجھ آ جائیں گے۔ محبت۔ آج دنیا بری پڑی ہے محبت کے دعوے، محبت کی رسمیں، محبت کے وعدے، محبت کے فتنے اور محبت کی باتوں سے۔ مگر کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کیا محبت کا کوئی وجود بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ واقعی کہیں پائی بھی جاتی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محبوب کے لیے محبت تیاگ دے؟
چھوڑ دے اپنی من مرضی اور مان لے جو محبوب چاہتا ہے، چل پڑے اس راہ پر جہاں محبوب موجود ہے۔ محبت کی تعریف کیا ہو، رکیب کون ہو، مثال کیا ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ اب محبت کی کوئی خالص قسم دنیا میں باقی بچی ہے، انسانوں میں تو کم از کم نہیں، اور محبت کی تعریف تو شاید ممکن بھی نہیں۔ یہ تو محبت ہے جو انسان کو ڈیفائن کرتی ہے، نہ کہ انسان محبت کو۔ آپ یقیناً میری باتوں سے اختلاف کر رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں کون کون سی مثالیں آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہوں گی، مگر کیا ہم ان مثالوں کو محبت کی کسوٹی پر پرکھ پائیں گے؟ محبت چھوڑ دیتی ہے، محبت روند دیتی ہے، محبت جلا ڈالتی ہے، محبت مار دیتی ہے، اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہوا۔ محبت جلا بخشتی ہے، نم آنکھوں سے آغاز لینے والی محبت کی معراج بندگی ہے۔ ایک چپ ہے جو تکتی رہتی ہے کہ کب دروازہ کھلے، کب دیدار ہو، کب وہ پوچھیں، کب وہ نام لیں، کب وہ خوش ہو جائیں، کب وہ من جائیں، اور کب وہ کہہ دیں جا راضی ہوا۔ محبت کی ضد نفرت تھوڑا ہی ہے۔ محبت تو ایک حیوانی جذبہ ہے، یہ حسد کی ماں ہے۔ انسانوں میں بلا اس کا کیا کام؟ محبت کی ضد تو آزادی ہے۔ محبت میں آدمی قید ہی تو ہوتا ہے، جو محبوب چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جہاں چاہے وہاں حاضری دینی ہی پڑتی ہے۔ نہ اپنی مرضی چلے نہ خواہش، بلکہ ان کا الٹ ہی کرنا پڑتا ہے۔ محبت میں آنکھیں ترجمہ کرتی ہیں، معنی دل پہناتا ہے، اور ذہن و گماں کی کسک کو وجود بخشتا ہے۔ محبت میں سب سے بڑا رقیب نفس ہے، یہ نہیں ملنے دیتا محبوب سے، اور انسان نادانی میں اس سے ہی محبت کر بیٹھتا ہے، پھر جو چاہے آ جائے، جیت نفس کی ہی ہوتی ہے۔ ماں باپ محبت کرتے ہیں اپنی اولادوں سے، جی ٹھیک کہا آپ نے، کبھی کرتے ہوں گے یا شاید وقتی طور پر۔ ماں باپ آپ کے پیدا ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں، آپ کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، آپ کا نام رکھتے ہیں، اچھے برے میں خیال رکھتے ہیں، مگر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے ہر اچھے کرم کا حساب چاہیے ہوتا ہے۔ ایک گھر میں ایک ہی والدین کی 4 اولادیں، جو پیسہ کمائے وہ پیارا، اس کی بیوی بھی اور بچے بھی، اور جو کسی قابل نہ ہو اس کی عزت گھر کے نوکر سے بھی گئی۔ غصہ آئے تو آگ کر دیں، گھر سے نکال دیں، اور بھلا یہ کیسی محبت کہ دنیا بنانے کا سامان کر دیا، مگر اسی اولاد کی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ کیا فرق رہ گیا بچے پالنے میں اور فیکٹری لگانے میں؟ جو کام بدلے کی نیت سے کیا جائے بھلے وہ بھی محبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ حکمرانوں کو اپنی عوام سے محبت ہے۔ جی خوب کہا، جس ملک میں غریب کے بچے کچرے کے ڈھیر پر رزق کے لیے کتوں سے لڑیں، وہاں پوری صداقت سے آپ کی بات کا یقین ہو ہی جاتا ہے۔ جس ملک میں گناہ و ثواب، نیکی بد، سزا و جزا کا گمان تک مر گیا ہو، وہاں ایسے جملے بولنا تہذیب کی عصمت دری کے برابر ہیں۔ اجی چھوڑیے یہ باتیں، بیوی آخر شوہر سے محبت کرتی ہی ہے، اس لیے تو اپنا میکا چھوڑ کے چلی آتی ہے۔ جی بھائی صحیح کہا آپ نے، سالوں کی رفاقت کے بعد ایک جملہ غلط نکل جائے، ایک دن برا گزر جائے، آمدنی کم ہو جائے، بیماری آ جائے، توجہ کہیں اور لگ جائے، یہی بیوی کہتی ہے کہ میں نے آج تک سکھ کی کوئی گھڑی نہ دیکھی، بچے اٹھائے اور یہ جا وہ جا۔ اب شوہر بیچارہ مناتا پھرے، یہی حال خاوند حضرات کا ہے۔ حسن زائل ہو جائے، بیماری آ جائے یا بات میں سختی ہو جائے تو وہ اسے چھوڑ اوروں کی تمنا کریں۔ پا سکیں یا نہیں، تمنائیں تو روز مچلتی ہیں۔ تف ہے ایسی محبت پر، محبوب کے سامنے کسی اور کا خیال بھی آ جائے تو یہ محبت میں شرک ہے۔ اور یہاں ایسے بھی ہیں کہ گھنٹوں محبوب کے سامنے کھڑے اور بیٹھے دلوں میں کسی اور کے خیال سجائے بیٹھتے ہیں، اور پھر دعویٰ محبت کا، واہ بھائی واہ کیا معصومیت ہے۔ چلیں یہ تو مانیں گے کہ لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے، یا یہ بھی نہیں؟ یہ بھی اچھی کہیں، رات رات بھر کے نائٹ پیکیجز، گھنٹوں باتیں، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں،
زندگی نبھانے کے وعدے، مگر شادی ہو جائے تو اب یہی نائٹ پیکیجز، وعدے اور قسمیں کہیں اور۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ محبت ہی تھی یا کوئی جسمانی طلب؟ آج کل کی محبتوں کا نشہ تو 6 ماہ میں ہی اتر جاتا ہے۔ چلیں، آپ تو کوئی مولوی صاحب لگتے ہیں، اللہ کے لیے تو بندہ محبت کرتا ہی ہے۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ لوگ پتہ نہیں بندوں سے اللہ کے لیے محبت کا دعویٰ کیسے کر لیتے ہیں۔ مجھے تو آج تک اللہ سے اللہ کے لیے محبت نہ ہو سکی، اور سونے پہ سہاگا بندوں سے اللہ کے لیے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، قطع تعلق بھی کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ جس سے تم تمام عمر میرے نام پر ناراض رہے اسے تو میں نے بخش دیا تھا، تو پھر مجھے لگتا ہے محبت صرف یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ تو بزنس ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا کیا؟ جی وہ تو اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے، اللہ جل جلالہ کا حق بنتا ہے، مگر سیانے کہتے ہیں کہ محبت وہ خوشبو ہے جو چھپائے نہیں چھپتی، یہ آنکھوں، چہروں اور رویوں میں نظر آنے لگتی ہے، دلوں پہ راج کرتی ہے، ذہنوں میں گونجتی ہے اور شخصیت کو نکھار دیتی ہے۔ تو پھر وہ محبت جو ہم اللہ سے کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ آنکھوں میں کیوں نہیں چمکتی، نہ چہروں پر دمکتی ہے، نہ سانسوں میں دہکتی ہے، نہ دلوں پر راج کرتی ہے، نہ خوشبو پھیلاتی ہے، نہ شخصیت میں بہار لاتی ہے، نہ راتوں کو رلاتی ہے، نہ لہجوں میں سلگتی ہے، نہ طبیعت میں مچلتی ہے، نہ نیندوں سے اٹھاتی ہے، نہ سوتوں کو جگاتی ہے، نہ ہی اعمال بدلتی ہے، نہ ہی سر چڑھ کے بولتی ہے، نہ ہی کہیں رکھ چھوڑتی ہے، نہ ہی ہجرت کراتی ہے، نہ ہی آس دلاتی ہے، نہ ہی رب سے ملاتی ہے۔ ایسی خالی خولی بے اثر محبت کو بھلا کون محبت مانے؟ مجھے تو نظر نہیں آ سکی آپ کی یہ محبت۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور مثال یا ثبوت ہو تو پیش کریں۔ جہاں تک رہی اپنی بات، میں تو محبت کا ڈونگ رچائے ہوئے ہوں اس کی بارگاہ میں، جو تمنا دیکھ کے مراد بر لاتا ہے، کیا پتہ کب اس بہروپیے کو اصل کر دے۔